السلام علیکم ناظرین گرامی۔ فلسطین کا دارالحکومت یروشلم دنیا کے متنازع ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ اسے مسلم، یہودی اور عیسائی تینوں مذاہب کے پیروکار ایک مقدس شہر مانتے ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جو اپنی داستانی غم دنیا بھر سے بیان کر رہا ہے۔ اس نے پچھلے ایک عرصے میں کیسے نشیب و فراز دیکھے اور یروشلم پر یہودیوں نے کیسے قبضہ کیا، فلسطینیوں کو شہر میں رہنے کے لیے کون سی قیمت چکانی پڑتی ہے، آج ہم آپ کو اسی حوالے سے اہم معلومات فراہم کرنے جا رہے ہیں۔ معزز ناظرین گرامی، یروشلم دنیا کا وہ واحد شہر ہے جسے یہودی، مسیحی اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں۔ برطانوی جنرل سر ایڈمنڈ ایلن بی کو یروشلم کے تقدس کا اس قدر خیال تھا کہ وہ عثمانی فوجیوں کو شکست دے کر یروشلم پر قبضے کی غرض سے باب خلیل کے راستے شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے گھوڑے یا گاڑی پر سوار ہونے کی بجائے پیدل چلنے کو ترجیح دی۔ یہ واقعہ ہے آج سے 103 سال پہلے یعنی 17 دسمبر 1917 کو پیش آیا۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ لارڈ چارلز نے اس موقع پر لکھا تھا کہ دنیا کے مشہور ترین شہر پر قبضے کے بعد مسیحی دنیا نے مقدس مقامات کو دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ تمام مغربی دنیا کے اخباروں نے اس فتح کا جشن منایا۔ امریکی اخبار نیو یارک ہیرلڈ نے سرخی جمائی کہ برطانیہ نے 673 برس کے اقتدار کے بعد یروشلم کو آزاد کروا لیا۔ اس خبر پر مسیحی برادری نے دنیا بھر میں زبردست خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس واقعے کی ٹھیک 100 سال بعد اعلان کیا کہ یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت ہے، حالانکہ دنیا بھر کے ملکوں نے انہیں خبردار کیا تھا کہ اس اعلان سے تشدد کی نئی لہر پھوٹ سکتی ہے۔ یروشلم کو کئی بار زبردستی جلا وطن کیا گیا اور اس کی گلیوں میں ان گنت جنگیں لڑی جا چکی ہیں جن میں خون کے دریا بہہ چکے ہیں۔ معزز دوستو، اس شہر کے حوالے سے یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی اور یہیں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی تیار کی تھی، جبکہ مسیحی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہی مصلوب کیا گیا تھا اور یہیں ان کا سب سے مقدس کلیسا واقع ہے۔ مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر جانے سے قبل اسی شہر میں واقع مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت کرائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیحی 1000 برس تک اس شہر پر قبضے کے لیے آپس میں برسرے پیکار رہے۔ اس سلسلے میں کئی صلیبی جنگیں بھی لڑی گئیں۔ مسلمانوں نے سن 673 عیسوی میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بازنطینیوں کو شکست دے کر اس شہر پر قبضہ کیا تھا۔ مسیحی دنیا میں یہ واقعہ عظیم سانحے کی حیثیت رکھتا ہے۔ آخر 1095 میں پوپ اربن دوم نے یورپ بھر میں مہم چلا کر مسیحیوں سے اپیل کی کہ وہ یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروانے کے لیے فوجیں اکٹھی کریں۔ نتیجتاً 1099 میں عوام، امروں اور بادشاہوں کی مشترکہ فوج پر یروشلم کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ پہلی صلیبی جنگ تھی، تاہم اکثر فوجی جلد ہی واپس اپنے وطن سے دھار گئے اور بالآخر سلطان صلاح الدین ایوبی نے 90 برس بعد اس شہر کو دوبارہ آزاد کروا لیا۔ مسلمانوں کی اس فتح سے ایک بار پھر یورپ بھر میں بے چینی پھیل گئی اور یہ کے بعد دیگرے 4 صلیبی جنگیں لڑی گئیں، لیکن وہ یروشلم سے مسلمانوں کو بے دخل کرنے میں ناکام رہے۔ البتہ 1229 مملوک حکمران الکامل نے بغیر لڑے یروشلم کو فریڈرک ڈوم کے حوالے کر دیا، لیکن صرف 15 برس بعد بارزمینیا نے ایک بار پھر شہر پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد اگلے 673 برس تک یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ سن 1517 سے 1917 تک یہ عثمانی سلطنت کا حصہ رہا اور عثمانی سلاطین نے شہر کے انتظام کی طرف خاصی توجہ کی۔ انہوں نے شہر کے گرد و دیوار تعمیر کروائی، سڑکیں بنائی اور ڈاک کا نظام قائم کیا، جبکہ 1892 میں یہاں ریلوے لائن بھی بچھا دی گئی۔ ایک عرصے بعد اس شہر پر برطانوی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ایلن بی کی قیادت میں مسیحی برادری نے قبضہ کر لیا۔ معزز ناظرین گرامی، جنرل ایلن بی کے قبضے کے بعد شہر 3 دہائیوں تک برطانوی سلطنت میں شامل رہا اور اس دوران یہاں دنیا بھر سے یہودی آباکر آباد ہونے لگے۔ آخر 1947 میں اقوام متحدہ نے شہر میں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، جس کے تحت نہ صرف فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا بلکہ یروشلم کے بھی 2 حصے کر دیے گئے، جس میں مشرقی حصہ فلسطینیوں جبکہ مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ اس کے اگلے برس اسرائیل نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ عرب ملکوں کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی۔ انہوں نے اسرائیل پر مل کر حملہ کیا لیکن انہیں اس میں شکست ہوئی۔ اس کے بعد اگلے 2 عشروں تک یروشلم کا مشرقی حصہ اردن کی اقتدار میں رہا، لیکن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ بین الاقوامی برادری آج تک اس قبضے کو غیر قانونی سمجھتی ہے، مگر یہودی قوم اپنا گھر مانتی ہے۔ اسرائیلی پارلیمان نے 1950 میں ہی یروشلم کو اپنا دارالحکومت قرار دیا تھا، لیکن دوسرے ملکوں نے اقوام متحدہ کی قرارداد کے احترام میں یروشلم کی بجائے تلبیت میں اپنے سفارتخانے قائم کر رکھے ہیں، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس روایت کو توڑ دیا۔ اس طرح امریکی یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن چکا ہے۔ اس شہر کی تاریخ 7000 سالوں پر محیط ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 7000 سال قبل بھی یروشلم میں انسانی آبادی موجود تھی۔ اس طرح یہ دنیا کی قدیم ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔
नाज़रीन ग्रामी, तारीख की कुतुब का मुताला बताता है कि 1000 कबल मसीह में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शहर फतह कर इसे अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया था। 960 कबल मसीह में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत तबीर करवाया, जिसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है। 590 कब्र मसीह में बख्त नसर ने यहूदियों को मुल्क बदर कर दिया। 539 कब्र मसीह में साइरस ने यरूशलेम पर कब्जा करके यहूदियों को वापस आने की इजाज़त दी। 30 ईस्वी में रोमी सल्तनतों ने अपने यसू मसीह को मसलूब किया, जबकि 638 ईस्वी में मुसलमानों ने इस शहर पर कब्जा कर लिया। 691 ईस्वी में अम्बी हुक्मरान अब्दुल मलिक ने डोम ऑफ द रॉक तामीर करवाया। 1099 ईस्वी में मसीही सलीबियों ने शहर पर कब्जा कर लिया। 1187 ईस्वी में सलाहुद्दीन अयूबी ने सलीबियों को शिकस्त देकर इन्हें शहर से बाहर निकाल दिया और 1229 ईस्वी में फ्रेडरिक डोम ने बगैर लड़े यरूशलेम हासिल कर लिया। आगे चलकर सन 1244 दोबारा मुसलमानों को कब्जा हुआ और 1517 ईस्वी में सुल्तान सलीम अव्वल ने यरूशलेम को उस्मानी सल्तनत में शामिल किया। 1917 में अंग्रेजी जनरल एलन भी उस्मानियों को शिकस्त देकर शहर में दाखिल हो गया। 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लाम को फ़लस्तीनी और यहूदी हिस्सों में तकसीम कर दिया। 1948 में इसराइल की आज़ादी के ऐलान के साथ ये मुक़द्दस तरीन शहर इसराइल और उर्दन में तकसीम हो गया। 1967 में अरब इसराइल जंग के नतीजे में 2 हिस्सों पर तकसीम ने नाजायज़ कब्जा कर लिया, जिसके बाद आज तक शहर यहूदी कौम ने मुसलमानों के खिलाफ जुल्म बर्बरीत का तूफान बर्पा कर रखा है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, यरूशलेम मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के दरमियान तकसीम और तनाज़ात की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहता है, जबकि शहर की तारीख मुख्तलिफ लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ती हुई है। शहर के मरकज में एक कदीमी शहर है। तारीखी फन तामीर के नमूने से मालामाल, भूल भुलाइयों जैसी तंग गलियों के दरमियान ये 4 हिस्सों मसीही, इस्लामी, यहूदी और अर्मनियाई कौमों को मुक़स्सम है। इसके चारों जानब दीवार है, जिसके अंदर दुनिया के बहुत से मुक़द्दस मकामात हैं और हर हिस्से की अपनी मखसूस आबादी है। ईसाइयों के 2 इलाके हैं, क्योंकि आर्मेनियाई भी ईसाई हैं। तमाम इलाकों में कदीम तरीन आर्मेनियाई का हिस्सा है। यह आर्मेनियाई नस्ल का कदीम तरीन मरकज भी है। सेंट जेम्स चर्च और मनासरी में आर्मेनियाई बाशिंदे ने अपनी तारीख और मुसलमानों का इलाका चारों तरफ से सबसे अलग है, और यही डोम ऑफ द रॉक यानी कि गुंबद सुगरा भी है, और मस्जिद अक्सा वाक़या है। ये एक सतह मुर्तफा पर वाक़या है, जिसे मुसलमान बैतुल मुक़द्दस कहते हैं। मस्जिद अक्सा इस्लाम का तीसरा सबसे बड़ा अफजल मुकाम है और एक इस्लामी ट्रस्ट यानी वक्फ के ज़िम्मे इसका इंतज़ाम और निज़ाम है। मुसलमानों का ईमान है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहीं से महराज हुई और हर रोज़ हज़ारों मुसलमान इस मुक़द्दस मकामात पर आने हैं और नमाज अदा करते हैं। रमज़ान के और जुमा के दिन यहाँ इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी यरूशलेम की तारीख। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।